مانامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں دریافت کے شمارہ نمبر 6 میں، جس میں جلیل ہشمی، ضمیر علی بدایونی، اصغر ندیم سید، ذیشان ساحل کی 6 نثری نظمیں شائع کی۔ ضمیر علی بدایونی کی 3 نثری نظمیں ان میں شامل تھیں۔ یہ نثری نظمیں صفحہ نمبر 103 سے صفحہ نمبر 112 تک شمارہ نمبر 6 میں شائع کی گئیں۔ اب آپ کی خدمت میں تمام شعراء کرام کی نثری نظمیں علیحدہ پیش کی جا رہی ہیں۔ ضمیر علی بدایونی کی 3 نثری نظموں کو شامل اشاعت کیا گیا۔ ان میں سے پہلی نثری نظم سماعت فرمائیے، جس کا عنوان ہے برف باری۔ ہمارے چاروں طرف برف باری ہو رہی ہے۔ جہاں کبھی روشنی تھی، زندگی تھی، آج وہاں تاریکی اور برف ہے، سرد، بے رحم اور بے مصرف برف۔ مسلسل اور شدید برف باری نے ہر منظر کو دھندلا دیا ہے۔ پہاڑ، دشت اور دریا شدید برف باری کی زد میں ہیں۔ فطرت کا چہرہ منجمد ہو کر دہشتناک ہو چکا ہے۔ عاشقوں کی رگوں میں خون منجمد ہو چکا ہے۔ مسلسل اور شدید برف باری کا دائرہ پھیل رہا ہے۔ شاعر کے وجدان کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بہت آگے جا چکا ہے اور واپسی کے کوئی آثار نہیں۔ مسلسل برف باری سے فن کی وادیاں روپوش اور فکر کی بلندیاں غائب ہو چکی ہیں۔ سارے حرف بے معنی ہو چکے ہیں۔ عارف یونان کے ہاتھوں میں اب کوئی پیالہ نہیں، کوئی زہر نہیں، لا یعنی برف ہے۔ ڈیلفی کی علامتیں غائب ہو چکی ہیں۔ آلپس کی بلندیوں سے سارے دیوتا نیچے اتر رہے ہیں۔ تقدیر کا دیوتا آگ کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ وہ دیا بھی بجھ چکا ہے جو کسی بڑھیا نے اپنی زلفیں بیچ کر بدھا کے لیے جلایا تھا۔ دیکھو زماں و مکاں کے افق پر شدید برف باری ہو رہی ہے۔ اب یہاں کوئی حرکت اور کوئی فاصلہ نہیں۔ چنگیز، ہلاکو اور ان کے وحشی گھوڑے میدان جنگ میں منجمد کھڑے ہیں۔ اب یہاں کوئی لاش، کوئی چیخ و پکار نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی للکار نہیں۔ ایلورا اور اجنتا کے غار مجسموں سے خالی ہو چکے ہیں۔ شکنتلا کی کٹیا میں مہکنے والی بیل مرجھا چکی ہے۔ ہیملٹ کا بھوت برف کے خوف سے اسٹیج سے اتر کر تماشائیوں میں شامل ہو گیا ہے۔ مسلسل برف باری سے وینس میں موت واقع ہو چکی ہے۔ لوسیفر کو فاؤسٹ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ جہنم کا موسم سرد ہو چکا ہے۔ دانتے اور رابوں کی روحیں ٹھٹر رہی ہیں۔ برف کے اندھے ناز سے قدیم انسان غاروں میں چھپ گیا ہے۔ نیا انسان فلیٹوں میں بند ہو چکا ہے۔ پجاری معبدوں میں روپوش ہو چکے ہیں۔ کالے جنگل سے فلسفی غائب ہو چکا ہے۔ بدی کے پھول بھی مرجھا چکے ہیں۔ کلیمنجارو کی برف پوش چوٹیوں پر ہیمنگوے خودکشی کر رہا ہے۔ دوستویفسکی نے ڈیڈ ہاؤس میں پناہ لے لی ہے۔ برف باری سے بچنے کے لیے سارے قارئین بھاگ رہے ہیں۔ ٹالسٹائی
खामोश हो चुका है। अब कोई जंग और अमन की कहानी नहीं सुनना चाहता। गोगोल का ओवरकोट इस शदीद बर्फबारी में बेमायने हो चुका है। सिसिफस के हाथों में चट्टान नहीं, बर्फ का बेमायने तोदा है। कामियो खुदकशी के सारे सबक भूल चुका है। सार्तर शऊर के पुरअसरार धारे में इंजमात के आसार देख रहा है। मुसलसल बर्फबारी से प्रेमचंद का कफन लाश से ज्यादा सर्द हो चुका है। आग का दरिया ठंडा गोश्त बन चुका है और बकिया दानिश्वर बर्फ के गोलों से खेल रहे हैं। काश उन्हें मालूम होता ये बर्फ कितनी खौफनाक, कितनी गैर इंसानी और कितनी लायानी है। मुसलसल बर्फबारी से सारे नाच थम चुके हैं। आतिश कदे बुझ चुके हैं। पहाड़ों और वादियों में बसने वाली आग मुंजमद हो चुकी है। आओ काफका के हिसार की जानिब चलें, लेकिन वहां तो दरवाजा बंद हो चुका है और काफका कोने में बैठा हुबूते आदम की दास्तान जेरे लब सुना रहा है। मार्टिन बूबर, मैं और तू के साहिल पर खड़ा इस मुंजमद समंदर को देख रहा है, जहां जमानों की आग लर्जा थी। ए रूहे जरतुश, उठ, तेरा तवील सजदा खत्म हो चुका है। आग बुझ चुकी है और इसकी मौत पर नौहा लिखने वाला भी मर चुका है।